آپ دیکھیں کہ محض ایک سیب کی خاطر آپ 12 برس کی نگہبانی کرنے کو تیار ہو رہے ہیں. 12 برس اس باغیچے کی نگہبانی کرنے کو آپ تیار ہو رہے ہیں اور خوشی خوشی اس کام کو آپ پورا بھی کیے. جب یہ مدت پوری ہو گئی تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدت میں انہیں اور نکھارا اور سنوارا. مدت پوری ہونے کے بعد آپ نے دوسری شرط رکھی کہ سنو، اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک لخت جگر ہے جو معذور ہے، اور معذور اس قدر ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. یہ چاروں عیب ان کے اندر موجود ہیں. اگر تم معافی چاہتے ہو تو تمہیں ان سے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے کیسے تقوی والے تھے حضرت غوث پاک کے والد گرامی. چاروں عیب ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لنجی، پاؤں سے لنگڑی. اس کے باوجود بھی آپ کہتے کہ ہاں مجھے منظور ہے، میں نکاح کر لوں گا، لیکن کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ میں نے جو بغیر اجازت کے آپ کے باغیچے کا پھل کھایا تھا اس کی معافی مل جائے گی؟ کہا ہاں مل جائے گی، آخری شرط بھی ہے، وہ بھی پوری کر لو گے تو مل جائے گی. آپ تیار ہوئے. حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے فرما دیا. جب آپ جاتے ہیں حجرہ میں تو سلام کی آواز آتی ہے. آپ گھبرا کر باہر نکلتے ہیں کہ ایک جرم کیا تو 12 برس تک باغیچے کی نگہبانی کرنی پڑی، یہ تو لگتا ہے کہ دوسرا جرم ہو رہا ہے مجھ سے. اس لیے کہ جس حجرے میں میں آیا ہوں یہاں سے آواز، سلام کی آواز بھی آ رہی ہے اور وہ مجھے دیکھ بھی رہی ہے. آپ گھبرا کر باہر نکلے، حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور پھر سے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کسی دوسرے حجرے میں چلا گیا. تو حضرت عبداللہ صومعی نے مسکرا کر فرمایا بیٹا تجھ سے اس بار کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تم جس حجرے میں گئے ہو وہ صحیح حجرہ تھا. تو کہا حضور آپ نے تو 4 عیوب بیان کیے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہتے بیٹا میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے کانوں سے آج تک کسی بری باتوں کو سنا نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے بھی معذور ہے اس لیے کہ آج تک میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو چھوا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی پاؤں سے بھی معذور ہے کیونکہ آج تک میری بیٹی اپنے پاؤں سے چل کر کسی غلط جگہ پر گئی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آج تک گئی ہی نہیں ہے. اب دیکھیے تیسری شرط بتاتے ہیں کہ 2 سال تک آپ کو شادی کے بعد رہنا پڑے گا. 2 سال تک آپ کنٹینیو وہاں رہے بھی. عرض کرنا مقصد یہ تھا کہ باپ تقوی والے، اتنے تقوی والے کہ ایک سیب کی خاطر آپ غلامی کرنے کو تیار ہو گئے، باغیچے کی نگہبانی کرنے کو تیار ہو گئے. اماں اتنی تقوی والی کہ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. تو ماں باپ جب تقوی والے تھے، ماں باپ جب زہد والے تھے، ماں باپ جب رب کی بندگی کرنے والے تھے، تبھی
ان کے آنگن میں جو اولاد کی شکل میں گل کھلتا ہے، پھول کھلتا ہے، وہ لاڈلا بھی غوث اعظم بن کر پیدا ہوتا ہے، ولیوں کا سردار بن کر پیدا ہوتا ہے، پیروں کا پیر بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا۔ لہٰذا بزرگوں کی داستان کو سن کر، واقعات کو سن کر اپنی زندگی میں ہم درستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، انقلاب لانے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو اسوہ مصطفیٰ پر ڈھالنے کی کوشش